الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ کریم فرماتا ہے اہل ذکر اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اہل علم سے پوچھو، جوہلا سے نہیں پوچھو۔ آپ نے جو سوال پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اہل علم سے پوچھیں۔ عام آدمی تبلیغ کر سکتا ہے اسلام کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں 3461 بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی ہو۔ تو عام آدمی، مسلمان، عالم، سارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو سوال پوچھنا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں، وہ اہل علم سے پوچھیں، اتھینٹک لوگوں سے پوچھیں، جو علم، جنہوں نے پورا علم سیکھا ہے۔ اور جو لوگ اہل علم سے نہیں پوچھتے، ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے کمپلیٹلی وہ علم نہیں سیکھا اور وہ صفحی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں صفحی وہ ہوتا ہے جس نے صرف کتابوں سے حدیثیں پڑھی ہیں اور پوری سندوں سے نہیں اس نے دیکھا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، اس سے حدیث بھی نہ لو۔ اور امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، عبداللہ بن مبارک کا قول، ان لوگوں سے حدیثیں نہ لو جو ہمارے سلف صالحین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے سر فہرست اس وقت انجینئر مرزا ہے، جو اسلاف کو برا بھلا کہتا ہے، محدثین کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے۔ تو وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے ڈگری نہیں لی۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں اتھینٹک نہیں اس بات میں، صرف اس نے ترجمے پڑھ لی، اس کو عربی بھی نہیں آتی، شریعت کا علم اسے نہیں آتا۔ اس سے پوچھنا گناہ ہے، اس سے جو سامنے والے سوال کرتے ہیں، سوال کرنا ان کے لیے گناہ ہے۔ وہ صرف تبلیغ کر سکتا ہے، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، وہ بیٹھ کے فتوے جھاڑتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، نہیں ہو چکی، قرآن پاک کی آیت کے بارے میں کیا، اسے علم نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 100، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا کو رئیس بنا لیں گے۔ جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علماء نہیں ہوں گے، اس وقت بھی جہلا سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس وقت بہت علماء ہیں، کثیر تعداد میں، اس وقت کسی جاہل سے پوچھنے کا تک ہی نہیں بنتا۔ اور اس نے ایک محفل سجائی ہوئی ہے، ہر روز آئے دن جی سوال ہے جواب ہے، سوال ہے جواب ہے، ساری جہالت کی باتیں۔ مثلا ابھی بھی آپ کو دکھانے والا ہوں، کہتا ہے ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ گولڈن ورڈ ہے میرا یہ، کہ ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ دوستو، کیا قادیانیوں کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ختم نبوت کے انکاری ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے انکاری ہیں، اس وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے۔ اس لیے نہیں ان پر کفر کا فتویٰ کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ کس طرح لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے؟ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا، گولڈن ورڈ ہے میرا کہ ہم قادیانی کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے کافر کہنا۔ یہ تبلیغ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم سے پوچھیں۔